السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اردو زبان کی تیسری کتاب میں معاش کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہر کوئی انسان اپنے اہل عیال اور اپنے گھر والوں کے لیے کس قدر محنت مشقت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور کماتے ہیں، اور یہ کمانا ان کے لیے ضائع نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک بڑی نیکی بھی ہوتی ہے۔ آئیے اسی معاش کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے اور کس طرح سے انسان مشقت کرتا ہے۔ تو آج اردو زبان کی تیسری کتاب میں صفحہ نمبر 73 پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 73 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 35، سبق نمبر 35 ہے، جس کا عنوان ہے معاش۔ معاش تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے واسطے کمانا۔ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے واسطے کمانا اور معاش پیدا کرنا۔ معاش پیدا کرنا بھی انسان کی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے۔ بھی انسان کی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے، یعنی انسان اپنے اہل و عیال کے واسطے جو کچھ کماتا ہے اور پیدا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نیکیوں میں سے بھی ایک نیکی ہے۔ اور باوجود طاقت و قدرت کے دوسروں کا محتاج بننا ایک گناہ ہے۔ طاقت و قدرت کے دوسروں کا محتاج بننا ایک گناہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قدرت کی دی ہوئی ہے، ہر کچھ جسم میں عضو سلامت ہے، پھر بھی آپ کام چوری اور دوسروں پر منحصر کرتے ہیں، یعنی کام نہیں کرتے اور دوسروں کے بھروسے رہتے ہیں کہ وہ کمائے گا، وہ پیسہ لائے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کر کھائیں گے، یا دوسروں کے بلبوتے پر جمع رہنا۔ اس لیے ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ معاش پیدا کرنے کے لیے پیشہ اختیار کرے۔ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ معاش پیدا کرنے کے لیے پیشہ اختیار کرے۔ وہ پیشے جن سے معاش حاصل ہوتی ہے بعض ضروری ہیں، جیسے زراعت، تجارت، کان کھودنا، آہنگری، نجاری وغیرہ۔ جیسے زراعت، تجارت، کان کھودنا، آہنگری، نجاری وغیرہ، کیونکہ ان پیشوں کے ذریعے انسانوں میں تہذیب پھیلتی اور ان کی زندگی راحت و آرام سے بسر ہوتی ہے۔ پیشوں
پیشوں کے ذریعے انسانوں میں تہذیب پھیلتی اور ان کی زندگی راحت و آرام سے بسر ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب انسان پیشہ وغیرہ کو اختیار کر لیتا ہے اور ان پیشوں کے ذریعہ ان پیشے جو کام کرتے ہیں وہ انسان کی ایک تہذیب پھیلتی ہے، یعنی اس سے ان پیشوں کے ذریعہ پہچانا جاتا ہے اور ان سے جو کچھ حاصل ہوتی ہے زیادہ تر وہ ان کی آنے والی زندگی میں آرام دہ بھی ہوتی ہے، یعنی انسان بہت کچھ بچا کر رکھتا ہے تاکہ آنے والے زندگی میں ان کو دشواری کا سامنا نہیں پڑتا۔ بعض پیشے غیر ضروری ہیں۔ بعض پیشے غیر ضروری ہیں جیسے زرگری، بازیگری، نقالی، مسخراپن وغیرہ۔ جیسے زرگری، بازیگری، نقالی، مسخراپن وغیرہ، کیونکہ یہ پیشے صرف عیش و نشاط کے لیے ہیں۔ کیونکہ یہ پیشے صرف عیش و نشاط کے لیے ہیں۔ زندگی کی ضرورت ان پیشوں پر منحصر نہیں۔ زندگی کی ضرورت ان پیشوں پر منحصر نہیں۔ بعض پیشے بالکل مصلحت کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کا کرنے والا نہ خود معاش پیدا کرتا ہے، کیونکہ ان کا کرنے والا نہ خود معاش پیدا کرتا اور نہ اوروں کو مدد دیتا ہے، نہ اوروں کو مدد دیتا ہے۔ جیسے قمار بازی، جھوٹی گواہی، چوری فضاقی وغیرہ۔ جیسے قمار بازی، جھوٹی گواہی، چوری فضاقی وغیرہ۔ اعلیٰ پیشے وہ سمجھے جاتے ہیں۔ اعلیٰ پیشے وہ سمجھے جاتے ہیں جو دانائی اور شجاعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو دانائی اور شجاعت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے انتظام، عدالت، تعلیم، طب، حساب و کتاب، مساحت، سپاہ گری وغیرہ ادنیٰ پیشے وہ ہیں۔ جیسے انتظام، عدالت، تعلیم، طب، حساب کتاب، مساحت، سپاہ گری وغیرہ ادنیٰ پیشے وہ ہیں جو صرف جسمانی طاقت پر موقوف ہیں۔ ادنیٰ پیشے وہ ہیں جو صرف جسمانی طاقت پر موقوف ہیں، جیسے بوجھ ڈھونا، لکڑیاں چیرنا، مٹی کھودنا وغیرہ۔ جیسے بوجھ ڈھونا، لکڑیاں چیرنا، مٹی کھودنا وغیرہ۔ یہ 3 طرح کا جو پیشے ہیں وہ جسمانی طاقت پر منحصر ہے، یعنی جب تک جسم میں طاقت ہے یہ تینوں کام آدمی زیادہ تر کرتا، اور بہت سے کام ہوتے ہیں جو جسم میں طاقت ہے تب تک کرتا ہے، اس کے بعد جب جسم میں طاقت میں کمی آنے لگتی ہے تو یہ کام کرنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے۔ مگر وہ پیشے وہ ہیں، مگر
وہ پیشے وہ ہیں جن کے کرنے سے طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، جن کے کرنے سے طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، جیسے کھاکروبی وغیرہ۔ جو لوگ اعلیٰ درجے کی لیاقت حاصل کرتے ہیں، جو لوگ اعلیٰ درجے کی لیاقت حاصل کرتے ہیں وہی اعلیٰ پیشے اختیار کر سکتے ہیں، وہی اعلیٰ پیشے اختیار کر سکتے ہیں۔ جو کم لیاقت ہوتے ہیں، جو کم لیاقت ہوتے ہیں ان کو مجبوراً کوئی ادنا پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے، ان کو مجبوراً کوئی ادنا پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جو شریف آدمی ہیں، جو شریف آدمی ہیں وہ جائز پیشے کو اختیار کرتے ہیں، خواہ ادنا ہو خواہ اعلیٰ، وہی نیک معاش کہلاتے ہیں۔ خواہ ادنا ہو خواہ اعلیٰ وہی نیک معاش کہلاتے ہیں۔ جو لوگ پاجی کمینے ہیں، جو لوگ پاجی کمینے ہیں وہ ناجائز پیشے کرتے ہیں۔ جو لوگ پاجی کمینے ہیں وہ ناجائز پیشے کرتے ہیں، جیسے چوری جوا وغیرہ، وہی بدمعاش کہلاتے ہیں۔ انسان کو لازم ہے کہ جائز پیشے اختیار کرے، انسان کو لازم ہے کہ جائز پیشے اختیار کرے، اور جو پیشہ اختیار کرے اس میں کامل ہونے اور استاد بننے کی کوشش کرے۔ انسان کو کیا لازم ہے؟ انسان کو لازم ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ پیشہ اختیار کر کے اس میں مہارت حاصل کر لے، ہر طرح سے اس کام کو ان کو کرنا آنا چاہیے، اب پوری جانکاری اور اچھے سلیقے سے کرنے کو ہی ماہر کہتے ہیں، استاد بن جاتا ہے، یعنی جو کام کر رہا ہے اس میں اتنی مہارت ہو جاتی ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، کیونکہ ناقص اور بے ہنر آدمی کی محنت بہت ضائع ہوتی ہے، ناقص اور بے ہنر آدمی کی محنت بہت ضائع ہوتی ہے، وہ بہت سا وقت کھو کر تھوڑا کماتا ہے، کامل اور ہنرمند آدمی تھوڑے وقت میں زیادہ اجرت پاتا ہے، یعنی زیادہ کچھ ایسے آدمی ہوتے ہیں جو زیادہ ہنرمند ہوتے ہیں، وہ کم وقت میں یعنی اپنی محنت کم کرتے ہیں اور زیادہ انکم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زیادہ کھٹتے ہیں یعنی زیادہ محنت کرتے ہیں اور ان کا کمائی جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، ان کو بہت کم روپیہ حاصل ہوتا ہے۔ کوئی پیشہ ہو زراعت یا تجارت یا کے علم،
چاہے انسان کو پیدا کرے اس میں کمال، چاہیے انسان کو پیدا کرے اس میں کمال، چاہیے انسان کو پیدا کرے اس میں کمال، کاملوں کی عمر بڑھ جاتی ہے خود کر لو حساب، کاملوں کی عمر بڑھ جاتی ہے خود کر لو حساب، با ہنر کا ایک دن اور بے ہنر کا ایک سال، با ہنر کا ایک دن اور بے ہنر کا ایک سال، ہر ایک پیشے میں سچائی، راست بازی اور ایمانداری سے نفع حاصل ہوتا ہے، ہر ایک پیشے میں سچائی، راست بازی اور ایمانداری سے نفع حاصل ہوتا ہے، دغا، فریب، چالاکی، تراری کا انجام ہمیشہ نقصان ہے، دغا، فریب، چالاکی، تراری کا انجام ہمیشہ نقصان ہے، کیونکہ دنیا میں اکثر کام ایک دوسرے کے اعتبار پر چلتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اکثر کام ایک دوسرے کے اعتبار پر چلتے ہیں، اور جو ایک بار دغا کرتا ہے اس کا اعتبار نہیں رہتا، اور جس کا اعتبار نہیں وہ کھوٹا پیسہ ہے، جو بغیر پٹے کے ہرگز نہ چلے گا، جو بغیر بٹے کے ہرگز نہ چلے گا، جو بغیر بٹے کے ہرگز نہ چلے گا، یا کاٹ کی ہانڈیاں یا کاغذ کی ناؤ ہے، جو ایک بار کے سوا کام نہ دے گی، جو شخص اپنے نفع کے واسطے دوسروں کو خسارہ دیتا ہے، وہ حقیقت میں خود خسارہ پاتا ہے، کاریگروں کو چاہیے کہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کی نیت سے کھوٹی چیزیں نہ بنائیں، لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کی نیت سے کھوٹی چیزیں نہ بنائیں، تاجروں کا فرض ہے کہ اپنے مال کی جھوٹی تعریف نہ کریں، جو عیب و نقص ان کو معلوم ہو خریدار کو جتا دے، کہنے کا منشا کیا ہے کہ کوئی چیز آدمی بکری کر رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، اگر وہ ان کی نقص کو، کمی کو جانتا ہے تو جو خرید رہا ہے چاہیے اس کو بتا دے کہ آپ یہ خرید رہے ہیں، اس میں اس چیز کی کمی ہے، یا یہ چیز اس طرح سے بنی ہوئی ہے، اس میں
یہاں پہ ٹوٹا ہوا ہے یا یہاں پہ یہ خراب ہے. اس طرح سے بتا دینے سے کیا ہوتا ہے، جو خرید رہا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو اچھا لگے گا تو خریدے گا، اور نہیں ہوگا تو کم دام لے کر وہ اس کو خریدے گا. کم تولنا، کم تولنا، کم ناپنا، کم ناپنا، فریب دینے کی غرض سے چیزوں میں آمیزش کرنا، فریب دینے کی غرض سے چیزوں میں آمیزش کرنا، سخت، سخت، گناہ، گناہ ہے، گناہ ہے، خریدار کو لازم ہے، خریدار کو لازم ہے کہ سودے کی دیکھ بھال ہوشیاری سے کر لے، نرخ کے چکانے میں اس کو حجت کرنے کا اختیار ہے. خریدار کو لازم ہے کہ سودے کی دیکھ بھال ہوشیاری سے کر لے، نرخ کے چکانے میں اس کو حجت کرنے کا اختیار ہے. مگر جو ٹھہر گیا ہو، مگر جو ٹھہر گیا ہو اس سے زیادہ چاہنا یا داموں میں کمی کرنا یا کھوئے دام میں دینا یا بیچنے والے کو دھمکانا نہایت کمینہ پن ہے. اس سے زیادہ چاہنا یا داموں میں کمی کرنا یا کھوئے دام دینا یا بیچنے والے کو دھمکانا نہایت کمینہ پن ہے. راستی سیدھی سڑک ہے جس میں کچھ کھٹکا نہیں، راستی سیدھی سڑک ہے جس میں کچھ کھٹکا نہیں، کوئی رہرو آج تک اس راہ میں بھٹکا نہیں، کوئی رہرو آج تک اس راہ میں بھٹکا نہیں.